اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے تیسری عالمی جنگ کب شروع ہوگی اور کن کن ممالک سے شروع ہوگی۔ اس کی تفصیلات ہم آپ کو ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ ہم نے جنگ مارین اور جنگوں کے بارے میں تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو پہلی جنگ عظیم کے بارے میں بتائیں گے، پھر دوسری جنگ عظیم میں بتائیں گے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے گئے اور دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے گئے اور کن کن ممالک کے درمیان ہوئے اور کن کن لوگوں نے اس ممالک نے شامل کی، اور بتائیں گے کہ کیا تیسری جنگ عظیم کب شروع ہوگی یا تیسری عالمی جنگ کب شروع ہوگی۔ ہم آپ لوگوں کو اس ویلاگ میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے یہ ویلاگ آپ نے اینڈ تک سننا ہے تاکہ آپ اس کی انفارمیشن ہو۔ سب سے پہلے ہم آپ کو پہلے جنگ عظیم کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کب شروع ہوئی اور کن ممالک کے درمیان ہوئی۔ اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے اور اس جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے گئے اس کے بارے میں بتائیں گے، اور پہلی جنگ عظیم کب شروع ہوئی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے جنگ عظیم 28 جولائی 1914 کو شروع ہوئی اور 11 نومبر 1918 کو ختم ہوئی۔ مثال کے طور پر اس میں 17 ملین لوگ مارے گئے۔ 17 ملین 1 کروڑ 70 لاکھ لوگ اس جنگ میں مارے گئے اور بھی 2 کروڑ لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم میں 1 کروڑ 70 لاکھ مارے گئے اور 2 کروڑ لوگ اس میں زخمی ہوئے، اور ایک کن ممالک کے درمیان ہوئی۔ جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کے خلافت تھے، اور ان کے مقابلے میں کون کون سے ممالک تھے۔ مثال کے طور پر آسٹریلیا، بیلجیم، برازیل، کینیڈا، فرانس، یونان، فرانس، اٹلی، جاپان، نیپال، تھائی لینڈ، پرتگال، رومانیہ، روس، سیریا، تھائی لینڈ اور جنوبی افریقہ۔ اس میں جو جنگ میں لوگ مارے گئے، جو فوجی لوگ پہلی جنگ عظیم میں مارے گئے، ان کی تعداد تھی 49%۔ یہ لوگ مارے گئے اور اس میں مارے جانے والے لوگ زیادہ تر سویلین تھے، اور اس جنگ کا نتیجہ سب سے زیادہ نقصان جرمنی کو ہے، جنہیں نازی کہتے ہیں، اور یہ جنگ شروع بھی جرمنی کی وجہ سے ہوئی۔ ہم نے آپ کو پہلے جنگ عظیم کی تھوڑی سی انفارمیشن دی ہے کہ کہاں شروع ہوئی، کن ممالک کے درمیان اور کتنے لوگ مارے گئے اور کتنے لوگ زخمی ہو گئے، کیونکہ ہم اگر جنگ عظیم کے پہلے میں تفصیل آپ لوگوں کے کب بھی ساتھ شیئر کریں گے، جنگ عظیم کی پہلی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو کب بھی شیئر کریں گے اور جنگ دو عظیم کی ویڈیو بھی شیئر کریں، لیکن ہم نے جنگ عظیم کی تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو اس ویلاگ میں دے رہے ہیں۔ اور دوسری جنگ عظیم کب شروع ہوئی اس کی تفصیلات ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کب شروع ہوئی اس کی تفصیلات ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوسری جنگ عظیم 1 ستمبر 1939 کو شروع ہوئی اور یہ 6 سال تک جنگ چلی اور 2 ستمبر 1945 کو ختم ہوئی، اور اس میں جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے اور کتنے سویلین لوگ مارے گئے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق اس میں 72 ملین لوگ، کوئی کہتے ہیں 72 ملین، کوئی کہتے ہیں 120 ملین لوگ قتل ہوئے ہیں، اور کن ممالک کے درمیان ہوئی۔ فرانس اور روس، چائنا، کینیڈا، آسٹریلیا، رومانیہ، پولینڈ اور جرمنی، اٹلی، جاپان، دیگر رومانیہ ممالک شامل تھے۔ دوسری جنگ عظیم کی فوجی تعداد یا 25 ملین یا 20 ملین کے لوگ یا موت ہوئی، اور اس جنگ میں تقریباً 61 ممالک میں شروع ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم آپ نے سن رکھا ہوگا، دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بم پھینکے تھے جس میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ ہم نے آپ کو پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم میں تھوڑی سی انفارمیشن دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ آپ کو پتہ ہے
दोनों बार जंग शुरू जर्मनी से हुई। जर्मनी जिसे नाज़ी कहते हैं, नाज़ी, उनको बहुत भारी नुकसान हुआ और इसमें सल्तनत उस्मानिया को भी शदीद नुकसान हुआ, जिसमें सल्तनत उस्मानिया को भी के जर्मनी का साथ देने की वजह से शिकस्त हुई दूसरी जंग अज़ीम में। अब आते हैं कि तीसरी जंग अज़ीम कब शुरू होगी, तीसरी जंग आलमी कब शुरू होगी। आप लोगों को साथ मैंने बहुत से लगाए हैं। सबसे पहले मैंने रूस का थंबनेल लगाया है, फिर ईरान का, फिर इंडिया का, फिर सऊदी अरब का, फिर पाकिस्तान का, फिर अमेरिका का, फिर तुर्की का लगाया, ताकि आप लोगों को समझाएं कि दुनिया के पावरफुल ममालिक कौन से। मैंने यूरोप का सिर्फ ममालिक के नहीं लगे, यूरोप के बारे में बताता हूँ। यूरोप के कौन कौन से ममालिक ताकतवर हैं, जिनके पास जदीद तरीन असला है और किन के पास एटम बम और न्यूक्लियर पावर है, इसकी तफसील आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चल रही है। मैं इस पर यूक्रेन और रूस की जंग के बारे में 2-3-4 रोज़ में आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दूँगा कि रूस और यूक्रेन की जंग का क्या नतीजा निकला, कितने लोग जंग में मारे गए और कितने लोग ज़ख्मी। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ 3 रोज़ में शेयर कर दूँगा। सबसे पहले बताऊं कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हथियार रखने वाला 2-3 ममालिक हैं, जिनमें मैंने उनकी तस्वीर नहीं लगाई, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। सबसे पहले इस जंग अज़ीम की शुरुआत कब होगी, ये बहुत से लोगों के जहन में सवाल है और जंग माहिरीन और जंगों के बारे में इंफॉर्मेशन रखने वालों लोगों ने बहुत सी तफसीलात शेयर की हैं। पहले सबसे आपको बताऊंगा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चल रही है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये कब्ल वक्त कहना है। मिसाल के तौर पर जब यूक्रेन और रूस की जंग ख़त्म होगी, मुख्तलिफ माहिरीन ने कहा है कि ये जंग 2025 तक जारी रहने का इम्कान है। अब आते हैं कि अमेरिका के इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान होंगे। मुख्तलिफ सर्वे क्या कह रहे हैं, इसकी डिटेल आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगा। जब अमेरिका के इलेक्शन करीब आएंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि अमेरिका के इलेक्शन नवंबर में होने, इसलिए अभी इन्फॉर्मेशन और सर्वों के बारे में कबल वक्त कहना, क्योंकि ये सर्वे प्राइवेट और सरकारी सर्वे होते हैं, लेकिन जब तक मुकम्मल कैंपेन नहीं हो जाएगी उस वक्त तक बात कहना कबल वक्त है। अब आते हैं यूक्रेन और रूस की जंग जो चल रही है, इसके बारे में आप लोगों के साथ मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है। और दूसरा, ईरान और भारत और सऊदी अरब और पाकिस्तान और अमेरिका और तुर्की, इन ममालिक में क्यों मैंने तस्वीरें लगाई हैं, आप लोगों को इसके बारे में मैं समझाता हूँ कि दुनिया में खित्ते हैं। जो सबसे बड़ा खित्ते मैं आपको तकसीम बताता हूँ। यूरोप एक खित्ता है, उसके साथ यूरोप के कौन कौन से ममालिक हैं उसके बारे में बताता हूँ। दूसरा, अमेरिका, अफ्रीका, बरे सग़ीर, इनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन से ममालिक और किन के पास जदीद असलहा और किन ममालिक की ताकत सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि अफ़गानिस्तान की जंग, रूस और यूक्रेन की जंग सबसे बड़ा ख़तरा। एक रोज़ मैं आप लोगों को इसके जंग में बता चुका हूँ कि जंग रूस और यूक्रेन की कब तक ख़त्म होगी, 25। उसके बाद आलमी जंग के बारे में कि अमेरिका के पास जदीद तरीन असलहा है, जिस पर न्यूक्लियर पावर और एटमी पावर मुल्क है, और उसके साथ रूस भी बहुत जदीद तरीन असलहा रखता है। और पाकिस्तान दुनिया का वैध इस्लामी मुल्क है, जिसके पास एटम और जदीद तरीन हथियार। उसके साथ भारत और चाइना के पास सबसे ज़्यादा एटमी हथियार हैं जो दुनिया में, रूस के पास सबसे ज़्यादा हथियार है, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर अमेरिका है, और इसके जदीद तरीन हथियार हैं। इनके दरमियान जंग कब शुरू होगी, जंग शुरू होने में कुछ नहीं लगता, क्योंकि कहते हैं कि वस्ती एशिया में जब तक अमन नहीं रहेगा, जिसमें फ़लस्तीन और इसराइल का जो मामला चल रहा है, यहाँ अगर मामलात हल नहीं हुए तो ये जंग शिद्दत इख्तियार कर सकती है। शाम और लबनान और तुर्क और ईरान, ये वस्ती एशिया और सऊदी अरब, कतर, बहरीन और ये ममालिक जो शाम हैं, इनके ममालिक के लोग जंगों की सर से बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। इनमें बहुत से लोग जंगें हुई हैं और बहुत से कत्ल आम हुआ है। अब आप सवाल करेंगे कि जंग अज़ीम कब शुरू होगी। जंग तीसरी आलम शुरू होगी तो सबसे बड़ी ख़तरनाक जंग, जिसमें 2 अरब से ज़्यादा
3 ارب اور 4 ارب سے بھی زیادہ لوگ مر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایٹمی اور جدید ترین جنگ ہوگی۔ اس لیے اسے ماہرین نے کہتے ہیں یہ شروع نہ ہو تو اچھی، اگر شروع ہوگی تو بہت انسانی نقصان ہوگا، جس میں پھر اس کا ازالہ کرنا بہت بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ مختلف ماہرین نے کہتے ہیں کہ اگر جنگ میں جن ممالک کے پاس ایٹمی اور نیوکلی ہتھیار اگر یہ 20 یا 10% بھی استعمال ہو جائے گا تو دنیا میں ختم ہونے کا امکان ہے، اور کیونکہ جس پاس دنیا کے پاس ایٹمی ممالک ہے وہ اگر اپنی شکست دیکھیں گے تو وہ ایٹم بم یا نیوکلی بم پھینکنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ پھینک سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ یوکرین کی جنگ اور روس نے دھمکی دی ہے کہ ہم اس پر ایٹم بم پھینک سکتے ہیں لیکن پھینکیں گے نہیں۔ جس طرح اسرائیل نے فلسطین کو دھمکی دی ہے، کیا فلسطین پر نہیں پھینکا، کیونکہ اسلامی ممالک کا پھر بہت خطرناک رد عمل ہوگا، جس میں ترکی اور سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا ایران تیسری جنگ عالمی شروع میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ ایران اپنے ملک میں جنگ شروع نہیں کرتے، ایران دوسرے ممالک میں لڑتا ہے جس طرح امریکہ لڑتا ہے۔ اس کی تفصیلات، اور سعودی عرب کے پاس معاشی وسائل اور ان کی جی پی ڈی بہت مضبوط ہے، اس لیے سعودی عرب میں جنگ کا بہت اہم ہے۔ اور جس طرح بھارت اور چائنا اور پاکستان یہ برِ صغیر کے 3 طاقت ترین ملک ہیں جن کے پاس فوجی اور جدید ترین اسلحہ اور ایٹمی ہتھیار رکھتے ہیں، اس لیے بھارت اور پاکستان اور چائنا برِ صغیر کے طاقت ترین ممالک ہیں۔ اب آتے ہیں یورپ کے ممالک کون کون سے ایٹمی پاور ممالک ہیں۔ یورپ میں سب سے بڑا نام آتا ہے برطانیہ کا، فرانس کا، اٹلی کا، جرمنی کا، یہ ایٹم ممالک ہیں۔ جرمنی کے پاس بھی ایٹم ممالک اور فرانس کے پاس بھی اور برطانیہ کے پاس بھی۔ یہ حالت سے بہت سے ممالک آتے ہیں یورپ میں: تھائی لینڈ، نیدرلینڈ، آئرلینڈ، سکاٹ لینڈ، اٹلی، اور آتے ہیں افریقہ کے ممالک کے پاس۔ میری معلومات کے مطابق افریقہ ممالک میں ایٹم بم موجود نہیں ہے۔ افریقہ جس میں جنوبی افریقہ اور دیگر ممالک آتے ہیں، اور لاطینی ممالک چائنا کی جو امریکہ کے ساتھ ممالک ہیں، ارجنٹینا، میکسیکو اور بہت سے برازیل، گانا، کولمبیا اور ممالک زیادہ ہیں جن کے پاس آپ کو، اور ایک آسٹریلیا ممالک ہے، آسٹریلیا کے پاس ایٹم بم موجود ہیں یا نہیں موجود، یہ میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے۔ اگر انفارمیشن ہوگی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ آسٹریلیا ایک بر اعظم ہے، امریکہ ایک بر اعظم ہے، برِ صغیر ایک بر اعظم ہے، اس کے ساتھ یورپ ممالک، اور میں نے آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات بتائی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے کہ جن ممالک کے پاس ایٹمی بم۔ اور آپ لوگوں کو آخری بتاؤں کہ 2030 یا 2040 تک عالمی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے۔ آپ لوگوں کو بتاؤں جنگ کیوں شروع ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا بہت سے جو ممالک ہیں ان کے پاس ہتھیار بیچنے کی کمپنی ہے، اگر وہ اپنے ہتھیار نہیں بیچیں گے تو ان کی سرمایہ کاری کیسی ہوگی۔ لوگ ایک آزاد تحقیقات ادارے کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں جب بھی کوئی جنگ چھڑتی ہے جس میں جدید ترین ممالک اسلحہ فروخت کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، مثال کے طور پر امریکہ اور یورپ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ چھڑی رہے اور اسلحہ فروخت ہوتا رہے۔ اسلحہ فروخت ہونے پر عالمی اقوام متحدہ کو یہ نوٹس کرنا چاہیے کہ آج جنگوں کے دوران دوسرے ممالک کسی ممالک کو اسلحہ فروخت نہ کر سکے، تاکہ وہ جنگ جلد ختم ہو، تاکہ انسانی سیاح سے بچا جا سکے اور عالمی جنگ کا خطرہ ٹل سکے۔ آپ بتاتے ہیں، اور آپ کی کیا رائے آپ نیچے کامنٹ میں دیں۔ میں نے جو کچھ تھوڑی سی انفارمیشن جنگ کے لحاظ سے آپ لوگوں کو شیئر کی ہے، اور اس کے ساتھ میں کئی 2 ماہ میں آپ لوگوں کو پہلی جنگ عظیم اور دنیا میں کتنی جنگ عظیم ہوئی ان کا ایک ویلاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بھائی دنیا میں کیا جنگ چلی، ہر خطے کی ہر انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، دنیا میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں سب آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔